تو آج عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. پی ٹی آئی بھی آج یہ بات کر رہی ہے کہ اندر عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. مجھے صرف ایک چیز سمجھا دیں, یہاں پر اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی گئی. یہاں پر جنرل باجوہ, جنرل فیض جب وہ آرمی چیف تھے, جب وہ ڈی جی آئی تھے, ان پر کھلے عام سرعام تنقید کی جاتی تھی, جلسے ہوتے تھے. ایسا پی ٹی آئی کے جلسے کو لے کر اتنا خوف کیوں تھا کہ راتوں رات قانون پاس کیا گیا, ٹائمنگز لاگو کی گئی؟ کیا جلسوں کی بھی ٹائمنگز ہوا کرتی ہیں؟ یہ جلسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں, کرتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے. اتنا بھونچال کیوں آ گیا ایک جلسے سے؟ نہیں جی نہیں, آپ کو جتنا بھونچال آیا ہوا ہے وہ نہ ظاہر کریں, میری بات سنیں. سر مجھے کیوں آنے سر؟ آپ جو بات کر رہی ہیں, آپ کو بھونچال آیا ہوا ہے, آپ اگلے کی بات ہی نہیں سن رہی. میں نے سوال اور پورا آپ جو نہیں ٹھہرے ہیں, میری بات سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم لوگ ذکر کیا کرتے تھے اس وقت کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ کا یا اس وقت کے آرمی چیف کا, کیا ہمارے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ آج ہو رہا ہے؟ اور کیا اس کے جواب میں ہم نے کبھی 9-10 مئی کرنے کا تصور کیا تھا جو انہوں نے کر کے دکھا دیا؟ پھر مجھے یہ بتائیں, کیا ہم نے میر جعفر, میر صادق کے القاب ان کو دیے تھے؟ ہمیں دیے گئے, ہمیں مودی کا یار کہا گیا, ہمیں سیسیلین مافیا کہا گیا, مگر اس کے جواب میں کبھی ہم نے اداروں پہ دباؤ اس طرح ڈالا تھا جو آج کیا گیا؟ پھر مجھے یہ بتائیں, اور میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں شازیہ, کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں, اور یہ بات آپ سے میں سننا چاہتا ہوں, مجھے آپ اس چیز کا یہ سوال ہے میرا آپ سے, کہ دنیا بھر میں جہاں بغاوت ہوتی ہے, اگر وہ بغاوت کامیاب ہو جائے تو وہ باغی اپنے یا تو مقاصد حاصل کر لیتے ہیں جو بھی ان کے ہوں, یا وہ ریاست ٹوٹ جاتی ہے. اگر وہ بغاوت ناکام ہو جائے تو ان باغیوں کو مار دیا جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ جی, تو یہاں آج کون بغاوت کر رہا ہے؟ یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل درست ہے. آپ رک جائیں نا, رک جائیں. یہ بات درست ہے؟ جی. اب آ جائیں کہ کیا 9-10 مئی کو اداروں کے اندر بغاوت نہیں کروائی گئی اور کسی حد تک وہ بغاوت کامیاب نہیں ہوئی؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان باغیوں کے خلاف 1.5 سال کے اندر ریاستی اداروں نے یا ریاست کے قانون نے کیا عمل کیا؟ نمبر 1. نمبر 2, جمہوریت دنیا میں ہوتی ہے, جس طرح آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ کیا جلسوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جلسوں کی ٹائمنگ نہیں ہوتی. جلسے شروع ہوتے ہیں, دیر تک جاری رہتے ہیں, یہ حقیقت ہے, دنیا بھر میں ہم بھی کرتے رہے ہیں. بالکل. مگر مجھے یہ بتائیں کہ جہاں دنیا بھر میں جمہوریت ہے وہاں کبھی پرتشدد احتجاج ہوا ہے؟ اور جہاں ہوا ہے کیا وہ ریاستیں ٹوٹی نہیں ہیں اس کے نتیجے میں؟ اور کیا پاکستان میں جہاں کہیں جب احتجاج ہوا ہے کیا اس طرح پرتشدد احتجاج ہوا ہے جس طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ اور کیا یہ قوانین جو بنے ہیں اس کے بعد, ایک سیکنڈ, اس کے بعد نہیں پہلے میری سنیں, اس کے باوجود جو قوانین کا آپ ذکر کر رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں 11 ستمبر 2022 کو جو صوبے کی سرکار, خیبر پختونخوا کی سرکار سرکاری وسائل سے حملہ آور ہوئی تھی عمران خان کی قیادت میں اسلام آباد پہ, اس وقت جو کچھ ہوا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر موجود تھا, اس کے ہوتے ہوئے اس کی وائلیشن ہوئی تھی. کیا آپ اس کے بعد کوئی ایکشن عدالت کی طرف سے توہین عدالت کا لگا؟ نہیں لگا. کیا ہم نے سپریم کورٹ پہ ہمارے پہ الزام ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا, کیا ہمارے لوگوں پہ ایک سیکنڈ, کیا ہمارے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی, ہمارے لوگوں کو سزائیں ہوئیں؟ او بھائی یہ لاڈلا ہے, یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرے, یہ ہائی کورٹ پہ حملہ کرے, یہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کرے, آج تک اس پہ ایف آئی آر نہیں, آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی. کیا پی ٹی آئی نے منع کیا ہے کہ 9 مئی اگر ہم نے کیا ہے, اگر ہمارے لوگ شامل ہیں آپ ان کو سزا دیں؟ نمبر 1, پی ٹی آئی نے تو نہیں منع کیا, وہ تو کہتے ہیں اوپن آپ اس کا ٹرائل کریں, آپ اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ جو سامنے آتے ہیں آپ اس کو سزا دیں. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں پرتشدد احتجاج, جو پچھلے اتوار کا جو جلسہ تھا اس میں کس نے یہ پرتشدد کس نے بنایا؟
راستے کس نے بند کیے, کنٹینرز کس نے لگائے؟ ایک طرف آپ اجازت دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ راستے بند کر رہے ہیں. جب آپ کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا سر؟ مجھے ایک جواب دے دینا. آتے, جلسہ کرتے, تقریریں کرتے, اپنے اپنے گھروں کو جاتے. انہوں نے کوئی دھرنے کا تو اعلان نہیں کیا تھا, دھرنا دے کے تو انہوں نے نہیں بیٹھنا تھا سر. کیا کرنا تھا انہوں نے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے؟ اب آپ کا سوال بھی جب میرے جواب سے لمبا ہو تو مجھے اتنی تو اجازت دے دیا کریں کہ میں آپ کے سوال جتنا ٹائم لے لوں, یہ تو اجازت دینا. پلیز پلیز. اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی نہیں کرنی چاہیے تھیں, میں یہ کہتا ہوں, مگر مجھے یہ بتائیں کہ 26 نمبر جو چنگی ہے اس پہ حملہ کس نے کیا تھا اسی دن؟ یہ بتا دیں آپ. میں آپ کو بتاتی ہوں. 8 ستمبر کو جو ان کا جلسہ تھا. جی کیونکہ وہ آگے جانے نہیں دے رہے تھے, کیونکہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا 3 گھنٹے کا وقت ہے, 3 گھنٹے کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ آپ بات غلط کہہ رہی ہیں, یہ آپ کے معلومات ہی غلط ہیں, اور اگر معلومات غلط کی بنیاد پہ آپ بات کر رہی ہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر دانستہ طور پہ بات کر رہی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک روڈ میپ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے بنایا گیا تھا کہ اس روٹ سے آپ آئیں گے, وہ اس روٹ سے ہٹ کے دوسرے روٹ سے جانے کی خواہش یا کوشش کر رہے تھے, جس پہ انہوں نے پتھراؤ کیا, اور فوٹیج موجود ہے. مجھے کسی کی وکالت کرنا نہیں ہے, مجھے کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے. آپ فوٹیج سے دیکھ لیں کہ کنہوں نے وہ پتھراؤ پہلے کیا اور اس کے جواب میں پولیس نے شیلنگ کی. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جب آپ بات کرتی ہیں تو پھر آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قانون آپ کہتے ہیں راتوں رات بنا, کیا یہ قانون کسی ایک جماعت کے لیے رہے گا یا سب کے لیے رہے گا؟ اب وجہ کیا ہے, میں اس کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں اس قانون کو؟ مجھے کبھی بھی سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں, جلسے جلوسوں پہ پابندیاں لگانا کبھی بھی مناسب نہیں لگا, اور میں اپنی جماعت کے اندر بھی کھڑے ہو کے حکومت کا حصہ ہوں تو تب بھی بولتا ہوں, آج بھی بولتا ہوں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اسلام آباد کو معاف نہیں کر سکتے؟ آپ ڈی چوک جو آپ نے دکھا دیا, اس سے پہلے میرے جیسے لوگوں کو ڈی چوک کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈی چوک ہوتا کہاں ہے, مگر آپ نے 2014 میں جو متعارف کروایا ڈی چوک, اب کسی نے 10 بندوں نے بھی احتجاج کرنا ہو, اپنے مسئلے کا بیان کرنا ہو, وہ کہتا ہے ڈی چوک جائیں. آپ دیکھیں ریڈ زون ہے, دنیا بھر کے سفارتکار آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں. عدم تحفظ کا جب وہ شکار ہوں گے, آپ کی عدلیہ وہاں موجود ہے, آپ کی پارلیمنٹ وہاں موجود ہے. تو اب یہ قانون پھر اب ہر ایک پہ لاگو ہوگا, وقت کا روٹ متعین ہوگا, سب کے لیے ہوگا, سب پارٹیز کے لیے ہوگا. شازیہ نہ کریں اس طرح, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو قانون بنتا ہے وہ شازیہ کے لیے بنتا ہے یا جوید لطیف کے لیے بھی ہوتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے, جب قانون بن جائے, جس کو آپ قانون کہتے ہیں, جب تک وہ قائم رہتا ہے سب پہ. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, اب اس پہ بھی آ جائیں. جو ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نا, تو پھر آپ کا جو وصب ہیں, آپ کے اندر کا جو بغض ہے, آپ کی جو کرتوت ہیں, وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, وہ آپ کر کے دکھا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب کھڑا ہو کے جلسہ عام میں اداروں کو گالیاں دے رہا ہوگا, جب وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں خارجہ پالیسی بھی صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ خود بنا رہا ہوگا, وہ بغاوت پہ اکسا رہا ہوگا, وہ بغاوت کے لیے ذہن سازی لوگوں کی کر رہا ہوگا, تو اس سے کچھ بعید ہے. ٹھیک ہے.